آئیے ذرا دیکھیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے اور اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور ہے یہ کب لیلۃ القدر۔ اس جیسے کچھ سوالات جو لیلۃ القدر کے حوالے سے آتے ہیں انہیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ لیلۃ القدر، لیلہ کے معنی ہے رات۔ یہ رات کب سے کب تک رہتی ہے؟ رات جب بولا جائے تو اس کا اطلاق کب سے کب پر ہوتا ہے؟ سورج سے سورج تک، سورج ڈوبنے سے لے کر کے سورج نکلنے تک اس کو کہا جاتا ہے رات، اس کو کہا جاتا ہے رات۔ اور جب اس کی نسبت قدر کی طرف ہوئی لیلۃ القدر، تو اس کا مفہوم سورج نکلنے تک کے بجائے فجر کے نکلنے تک مراد ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی تحدید خود اللہ رب العالمین نے سورۃ القدر کے اندر فرما دی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ تو فجر صادق جیسے ہی طلوع ہوگا، صبح کا وقت، صبح کی نماز کا وقت جیسے ہی شروع ہوگا، رات، قدر والی رات کا وقت ختم ہو جائے گا۔ تو رات بول کر کے رات کا بیشتر حصہ مراد ہے، کچھ حصہ جو رہ جاتا ہے وہ اس سے خارج ہے، کیونکہ آیت کریمہ میں اس کی تحدید اور تعین کر دی گئی کہ کس قدر حصہ مراد ہے۔ یہ تو ہے رات۔ اور قدر کیا ہے؟ قدر عربی زبان میں بول کر کے عظمت، شرف اور وقار کا معنی مراد لیا جاتا ہے۔ قدر بول کر کے شرف، عظمت اور وقار کا معنی مراد لیا جاتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ لوگوں نے اللہ رب العالمین کی قدر نہیں کی، یعنی رب کریم کی تعظیم جو انہیں بجا لانی تھی وہ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو قدر کا معنی ہوا لیلۃ ذات قدر، لیلۃ ذات قدر و شرف۔ یہ وہ رات ہے جو نہایت ہی قدر اور شرف والی ہے، عظمت والی ہے۔ اور یہ شرف اور یہ اونچا مرتبہ جو اسے حاصل ہوا، اس کے پیچھے کے وجوہات اگر دیکھے جائیں تو کئی ایک وجہ اس کے اندر داخل اور شامل ہے، کیونکہ اسی رات کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا۔ ایک وجہ تو یہ ہے، مکمل قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آیا، اور پھر رفتہ رفتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال کے اندر مکمل ہوا۔ تو قرآن مجید کا نزول اسی شرف والی اور اسی عظیم مرتبت والی رات کے اندر ہوا۔ اسی طریقے سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر اللہ رب العالمین کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات کے اندر رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا نزول اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ معاف کرتا ہے، اللہ بخشش کرتا ہے، اللہ رحمتیں لوگوں کے اوپر
اس رات کے اندر نازل فرماتا ہے. خیر و برکت کی یہ عظیم الشان رات ہے. اس بنیاد پر اس کو قدر والی رات کہا جاتا ہے. اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین کا اس رات کے اندر فضل اور اس کے طرح طرح کے خزانے، جود و سخا کے خزانے اسی رات کے اندر نازل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین کی جود و سخا کے خزانے اسی رات کے اندر نازل ہوتے ہیں. اور اس لیے بھی کہ اس رات کی عبادت اور اطاعت و بندگی اللہ رب العالمین کے یہاں بڑے قدر و مرتبت والی ہوتی ہے. اس رات کی عبادت، بندگی، اطاعت، خیر کے کام اللہ رب العالمین کے یہاں عظیم قدر اور مرتبے والی ہوتی ہے. اس لیے بھی اس کو شب قدر کہا جاتا ہے. اس لیے بھی کہ اللہ رب العالمین نے اس رات کے اندر قدر والی کتاب، عظیم درجے اور مرتبے والے رسول پر نازل فرمایا. تو قرآن مجید بھی شرف اور مرتبت والا کلام ہے اللہ رب العالمین کا، اور جن کے اوپر نزول ہوا وہ بھی انسانوں میں سب سے بڑے درجے اور بڑے مرتبے والے رسول ہیں. اس بنیاد پر اس رات کو قدر والی رات کہا جاتا ہے. اور اس لیے بھی کہ اس رات میں اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ روئے زمین باوجود اپنی کشادگی کے تنگ ہو جاتی ہے. قدر، اور قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے التضییق. جہاں قدر کا ایک معنی ہے شرف اور وقار اور عظمت، وہیں ایک معنی ہے تضییق، تنگ کرنا، یعنی جو کشادہ چیز ہو اسی کا اپوزٹ. اللہ رب العالمین نے اسی معنی کے حوالے سے سورۃ طلاق میں فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کی روزی تنگ کر دی گئی. تو تنگی کا معنی فرشتوں کی کثرت کی وجہ سے زمین کے اندر جگہ کی کمی کی طرف اشارہ ہے. اس قدر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ روئے زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو جاتی ہے. تو یہ ہے قدر کا معنی اور مفہوم. اور کیوں نہ ہو اس رات کی یہ جو عظمت ہے، اگر کسی شخص کو عبادت کے ساتھ خیر کے اعمال، نیکیوں کے اعمال کے ساتھ اگر ملتی ہے اور نیکیوں کے ساتھ وہ اس رات کو گزارتا ہے، عبادت کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے لو لگاتے ہوئے وہ اس رات کو گزارتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس رات میں کی گئی عبادتوں کو 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر قرار دیتا ہے. 1 مہینہ نہیں، 1 مہینے کے آگے 1000 کے ظرف کے ساتھ 1000 مہینے، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینہ کتنے سال کا ہوتا ہے؟ 83 سال. 83 سال. 83 سال سے زائد 4 مہینے. 83 سال 4 مہینے. یہ عمر خیر و خوبی کے ساتھ کسی شخص کو مکمل طور پر شاید و باید ہی ملتی ہے. اتنی لمبی عمر 83 سال انسان کو ایسی ملے کہ جس میں گناہ کے کام کے بجائے صرف اور صرف اطاعت اور بندگی کے کام وہ انجام دے سکے. صاف ستھری
83 صاف ستھری عبادتوں کے ساتھ 83 سال وہ عبادت وہ پالے. 83 سال کی عمر جس میں انسان کا بچپنا بھی ہے اور جس میں دیوانی والی جوانی بھی ہوتی ہے، کہ جہاں عبادت انسان کو اگر اس کی توفیق مل بھی جائے تو برائے نام ہی ایسے نوجوان ہیں جو اس کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہو سکیں. ہاں، بڑھاپے کی عمر میں جہاں انسان کا خون سرد ہو جاتا ہے، جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور عقل میں پختگی آ جاتی ہے، وہاں ممکن ہے کہ ہوش ٹھکانے آئے اور اطاعت اور بندگی کے کاموں کو دل کے ساتھ انجام دینے کی کوششوں پہ لگ جائے عمومی طور پر. تو 83 سال کی زندگی کے اندر اگر کسی کو حاصل ہو تو بہت سارا وقت اس کا تو اسی طرح کے لہو لعب والی چیزوں کے اندر گزر جاتا ہے. خالص عبادت کے ساتھ 83 سال اگر کسی شخص کو ملتا ہے تو ایسے افراد کا چراغ لے کر کے ڈھونڈنا اس کائنات کے اندر اور پھر پا لینا یہ شاذ و نادر ہی ہو سکتا ہے. ان 10 راتوں کے اندر اللہ رب العالمین اسی طریقے سے لفظ قدر کا ایک معنی اور بھی ہے. قدر کا ایک معنی وہ تھا جو ابھی ذکر کیا، شرف والی رات، عظمت والی رات. قدر کا ایک معنی وہ ہے جو قضا کے مترادف استعمال ہوتا ہے. قضا کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے یعنی اللہ رب العالمین نے اس کے اندر مقدر کیا ہے، لکھ دیا ہے چیزوں کو. تو اس رات کو قدر والی رات کہی جاتی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین اس رات کے اندر سال بھر ہونے والی چیزوں کو لکھتا ہے، مقدر فرماتا ہے. تو اس رات میں جو چیزیں سال بھر کے لیے لکھ کر کے پیش کی جاتی ہیں یعنی فرشتوں کے لیے، فرشتوں کی جانکاری میں لائی جاتی ہیں کہ اس سال ہونے والے کاموں کی تفصیلات یہ ہیں. سال بھر یہ مبارک کام جس رات کے اندر انجام پذیر ہوتا ہے وہ قدر والی رات ہے. اس میں مقدر ہوتی ہے، اس میں لکھی جاتی ہے، اس میں پیش کی جاتی ہے، فرشتوں کو دی جاتی ہیں. چنانچہ وہ لوگوں کی روزیاں، لوگوں کے اعمال، لوگوں کی عمر اور سعادت مند ہیں یا بدبخت ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اس سال میں ہونے والے ان سب چیزوں کو اللہ رب العالمین فرشتوں کے حوالے کرتا ہے. اور اسی کا تذکرہ سورہ دخان آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. قرآن مجید کو برکتوں والی رات کے اندر نازل فرمایا ہے. ہم ہی ڈرانے والے ہیں اس رات کے اندر، یعنی اس برکت والی رات کے اندر. یفرق کل امر حکیم، یفرق یفصل، ہر معاملے کو جو کہ حکمت پر مشتمل ہے، ہر حکمت پر مشتمل معاملے کو الگ کیا جاتا ہے، الگ کر کے واضح کر کے اور وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. یفرق فیہا یفرق کل امر حکیم. اللہ رب العالمین کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سب حکمتوں ہی پر مشتمل ہیں. کوئی بھی اللہ رب العالمین کا فرمان، اللہ العالمین کا کام حکمتوں سے خالی نہیں ہے. کے لیے جو چیز ظاہر کرتا ہے یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس سال لوگوں کے درمیان پیش آنے والی ہیں، اس کائنات کے اندر پیش آنے والی ہیں. اللہ رب العالمین کو معلوم تھا، رب کریم نے لوح محفوظ کے اندر انہیں لکھ دیا تھا، پر فرشتوں کو معلوم نہیں تھا.
رب کریم نے انہیں فرشتوں کے سامنے اوپن کیا، ظاہر کیا، انہیں عطا فرمایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَنَّ اللَّهَ يُقَدِّرُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَحْكَامَ تِلْكَ السَّنَةِ، اللہ رب العالمین اس رات میں اس سال کے والے احکام کو مقدر فرماتا ہے۔ تو یہ قدر والی رات جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ قدر والی رات ہے کیونکہ تقدیر سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین اس رات کے اندر فیصلے کرتا ہے، اور اس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا ہے پر لوگوں کو معلوم نہیں تھا، یعنی فرشتوں کو معلوم نہیں تھا۔ فرشتوں کے سامنے بھی اس چیز کو ظاہر کر دی جاتی ہے اور انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ اس سال ہونے والے یہ کام ہے دنیا کے اندر۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو کہ لکھی ہوئی ہے یہ وہ حصہ جو کہ جامع ہے، شامل ہے تمام مخلوقات کو، اور ان کے بارے میں اللہ رب العالمین جانتا ہے اور اس نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کی چاہت اور مرضی سے ہے اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہوا ہے۔ ان تمام مراتب کے ساتھ لوح محفوظ کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ ایک تقدیر کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کائنات کے اندر ہونے والی ساری چیزوں کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ان کو جانتا تھا، اور قلم کو پیدا کر کے اسے لکھنے کا بھی حکم دے دیا، اور لوح محفوظ کے اندر اسے محفوظ کر دیا گیا، اور اپنی چاہت سے اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا۔ ان ساری چیزوں کو، کائنات کے اندر جو بھی چیزیں ہیں، اپنی چاہت سے ان سب چیزوں کو وجود بخشا۔ اور دوسرا مرحلہ اس کے اندر یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کے مرحلوں میں سے کہ اللہ رب العالمین نے میثاق لیا، عہد و پیمان لیا ہے سارے لوگوں کو پیدا کرنے، سارے لوگوں کو دنیا میں وجود بخشنے سے پہلے ہر ایک کو چونٹیوں کی شکل میں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، جیسا کہ سورہ اعراف آیت نمبر 172 میں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک سے عہد و پیمان لیا۔ تیسرا مرحلہ ہے تقدیر عمری کا۔ یہ تو لوگوں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے سامنے صورتحال کو سامنے رکھ کر کے ان سے عہد و پیمان لیا۔ پھر دنیا میں بھیجے جانے سے پہلے جب وہ اپنے ماں کے پیٹ میں تھے تب اللہ رب العالمین نے مقدر فرمایا اور فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ ان کے تعلق سے کچھ چیزوں کو نوٹ کر دو، لکھ دو۔ فرشتوں کے لیے یہ چیز ظاہر کی گئی، اس کی روزی لکھو، اس کا عمل لکھو، اور یہ بدبخت ہے، یہ سعید ہے، اور اسی کے ساتھ روح بھی پھونک دی جاتی ہے۔ یہ تقدیر عمری ہے۔ عمر میں یعنی انسان دنیا میں آنے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں ہو، دنیا کے اندر کیا کچھ کرنے والا ہے اور کتنے دنوں تک کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں ٹوٹل لکھ کر کے پیش کی جاتی ہیں۔ چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ ہر سال اللہ رب العالمین شب قدر میں چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اس سال ہونے والے کام۔ وہ تو پوری عمر کا معاملہ تھا، یہاں ہر سال کتنے لوگ پیدا ہونے والے ہیں، کتنے لوگ مرنے والے ہیں اس سال کے اندر، کیا روزیاں انہیں حاصل ہونے والی ہیں، کیا پریشانیاں انہیں آنے والی ہیں،
یہ اللہ رب العالمین اس سال کے کاموں میں اس کا شمار کرتا ہے، اس کو ذکر کر دیتا ہے، جیسا کہ اس تعلق سے ذکر کیا گیا۔ خیر و شر کی ساری چیزیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور پانچویں اور آخری مرحلہ، ہر روز اللہ رب العالمین فیصلے لیتا ہے اور اس فیصلے سے فرشتوں کو مطلع کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز۔ تو اسی لیے ہر روز اللہ رب العالمین کسی کی مغفرت کرتا ہے، کسی پر رحمت کرتا ہے، کسی کے اوپر رحمت کا سایہ دراز کرتا ہے، کچھ لوگوں کو بلندی کے اونچے درجات پر لے جاتا ہے، اور کسی کے ساتھ اس کا الٹ معاملہ اس کی زندگی میں آتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہوتی ہیں تقدیر کے حوالے سے۔ لیلۃ القدر یعنی شرف والی رات یا تقدیر والی رات، جس کا معنی مفہوم کے حوالے سے بات کہی گئی، یہ کیا صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے خاص ہے، یا اس کے بعد بھی یہ قدر والی رات آتی ہے ہر سال؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی، یا یہ کہ ہر سال اللہ رب العالمین وہ رات سارے مسلمانوں کو عطا کرتا ہے؟ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، وہ کہتے ہیں خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تاکہ ہمیں قدر والی رات کے بارے میں اطلاع دیں۔ فتلاحى رجلان من المسلمین، مسلمانوں میں سے دو لوگ جھگڑنا، ہو جانا، تو یہ اختلاف کا پایا جانا اور اس کی بنیاد پر لڑنا اور جھگڑنے کا یہ معاملہ جو پیش آیا، اس کے بعد کیا ہوا، اس کا تذکرہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا خرجت لیخبرکم بلیلۃ القدر، میں اس لیے گھر سے آیا تھا تاکہ تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں۔ فتلاح فلان و فلان، تو فلاں اور فلاں کا آپس میں جھگڑا ہوا، فرفعت، تو وہ چیز اٹھا لی گئی، جو میں بتانے کے لیے آیا تھا وہ اٹھا لی گئی، یعنی میں بھلا دیا گیا، وہ چیز ہمارے دل سے نکال دی گئی، یعنی میں بھلا دیا گیا، یعنی میں بھول گیا یہ بتانا کہ وہ رات کون سی ہے۔ رفعت کا یہ معنی نہیں کہ وہ قدر والی رات ہی اٹھا لی گئی، رفعت کا معنی یہ ہے کہ رفعت من قلبی ونسیت تعینها، وہ جو میں بتانے آیا تھا وہ اٹھا دی گئی ہے۔ میں کیا بتانے آیا تھا؟ قدر۔ بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور امید ہے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی یہ بھلا دیا جانا۔ فَالْتَمِسُوهَا، تو تم اسے تلاش کرو۔ اگر قدر کی رات اٹھائی گئی ہوتی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ اس کو تلاش کرو، اٹھ جانے کے بعد کس چیز کا تلاش کیا جانا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ وہ موجود ہے پر اس کی تعین اٹھائی گئی ہے۔ فَالْتَمِسُوهَا، اس لیے تم اسے تلاش کرو، فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، یعنی 9ویں رات، فِي التَّاسِعَةِ یعنی 9ویں آخر عشرے کی 9ویں رات، یا 7ویں رات، یا 5ویں رات میں۔ تو 9ویں، 7ویں اور 5ویں رات کے اندر تم اسے تلاش کرو۔ آخری عشرے میں پہلی رات یہ تو 21ویں رات ہو گئی، اور دوسری رات یہ 22ویں رات ہو گئی،
तीसरी रात ये 23वीं रात हो गई, और चौथी रात ये 24वीं रात हो गई, और 25वीं ये 5वीं रात हो गई, 26वीं ये 6ठी रात हो गई, और 27वीं ये 7वीं रात है, 28वीं ये 8वीं रात है, 29वीं ये 9वीं रात है। तो आपने ये जो कहा फल्तमिसूहा फित्तासिआ, इसे 9वीं में तलाश करो। तिसा नहीं कहा, तासिआ, लैलतुत तासिआ, तो 9वीं रात में इसे तलाश करो। तो 9वीं रात में तलाश करने का इसका माना क्या है? यानी 29वीं रात में। 9वीं रात का मतलब क्या हुआ? यानी 8 दिन गुजर चुके हैं, और जो रात उसके बाद आने वाली है ये 9वीं रात है। आखिरी अशरे के 8 दिन गुजर गए। अब 8 दिन के गुजर जाने के बाद की जो रात आने वाली है, इस रात को कौन सी रात कहते हैं? 9वीं रात कहते हैं। तो अब वो गिनती के एतबार से कौन सी गिनती बनेगी? 29वीं रात। तो फित्ता से आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यानी 29वीं में तलाश करो, वस्साबिआ यानी 27वीं में तलाश करो, वल खामिसा यानी 25वीं में तलाश करो। तो इससे मालूम हुआ कि वो रात है, बाकी है, और उसे तलाश करने का हमें हुक्म दिया गया है, यानी लैलतुल क़द्र मौजूद है। इसी तरह से ये कि ये साल के किस महीने के अंदर है, साल के किस महीने के अंदर ये कद्र वाली रात पाई जाती है। कुछ लोगों ने कहा कि इससे मुराद शाबान की रात है, शाबान की, जबकि हमें बखूबी मालूम है कि मुकम्मल एक सूरत ही इस ताल्लुक़ से नाजिल हुई है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसे क़द्र वाली रात के अंदर उतारा है। तो ये लैलतुल क़द्र इस महीने के अंदर है। इस हवाले से कुरान मजीद की आयत शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन, रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरआन नाजिल किया गया, और क़ुरआन जो इस महीने के अंदर नाजिल किया गया, इसी महीने की एक रात, रमज़ान ही की एक रात के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह कहा कि हमने लैलतुल क़द्र में क़ुरआन को नाजिल किया, हमने लैलतुल क़द्र में क़ुरआन को नाजिल किया। तो लैलतुल क़द्र में क़ुरआन को नाजिल किया और क़ुरआन को रमज़ान में नाजिल किया, तो नतीजा क्या निकला कि लैलतुल क़द्र रमज़ान में है। लैलतुल क़द्र किस में है? रमज़ान में है। क़ुरआन को अल्लाह ने रमज़ान में नाजिल किया, और लैलतुल क़द्र यानी रमज़ान के लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, रमज़ान के लैलतुल क़द्र में नाजिल किया, यानी उस रात में नाजिल किया जो क़द्र वाली रात है। तो दोनों को इकट्ठा करने के बाद जो नतीजा निकला वो ये कि लैलतुल क़द्र जिस महीने के अंदर है, उस महीने में अल्लाह ने क़ुरआन को नाजिल किया है, और वो क़ुरआन रमज़ान में नाजिल हुआ, यानी लैलतुल क़द्र रमज़ान के महीने में है, बिला किसी शक और शुबहे के। और इसीलिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में फरमाते हैं, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रावी हैं, अताकुम रमज़ानु, रमज़ान मुबारक तुम्हारे दरमियान आया है, ये आ रहा है, शाहरुन मुबारक, ये बरकतों वाला महीना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके दिन का रोज़ा तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ किया है, जिसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और सरकश शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। आगे फरमाया लिल्लाहि फ़ीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, इस महीने के अंदर एक रात अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसी दी गई है मुसलमानों को जो कि 1000 महीने से बेहतर है।
فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا خیر جس کو نہ ملے وہ شخص محروم ہے. تو یہ جو روایت ہے اور یہ مسند احمد اور سنن نسائی وغیرہ کی روایت ہے، اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کے مہینے کے اندر ہے، اور اس کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر بھی آیا ہے. آپ نے فرمایا ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من الف شهر من حرم فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم. کہ یہ مہینہ تمہارے درمیان آیا ہوا ہے اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے. جو اس سے محروم ہوا وہ تمام خیر سے محروم ہو گیا. فقد حرم الخیر کلہ، وہ ہر طرح کے خیر سے محروم ہو گیا. ولا یحرم خیرها الا محروم، اور اس کے خیر سے محروم ہونے والا محروم ہی ہوتا ہے. یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے اور روایت صحیح ہے. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ یہ سال بھر کے مہینوں میں سے جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس قدر والی رات کو رکھا ہے وہ رمضان المبارک کی رات ہے. لیکن آیا کہ اس رمضان المبارک کے 30 دنوں میں سے 30 راتوں میں سے یا 29 راتوں میں سے کس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قدر والی رات کو رکھا ہے؟ کس رات کے اندر؟ اسے تلاش کرنا ہے، اسے ڈھونڈنا ہے، اس کا پتہ لگانا ہے، اس میں عبادتیں کرنی ہیں. تو یہ کس رات کے اندر ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان. لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو. آخری عشرہ یعنی باقی 2 عشرے اس سے الگ ہو گئے. پہلے عشرے دوسرے عشرے میں یہ قدر کی رات نہیں ہے بلکہ آخری عشرے کے اندر ہے. اس روایت سے پتہ چلا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ نوٹ کیا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجاور فی العشر الاواخر من رمضان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں قدر والی رات کو تلاش کرو. ایک اور روایت میں ہے التمسو، تلاش کرو، پتہ لگاؤ. ایک اور روایت کے اندر ہے اور یہ روایت صحیح مسلم میں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ نے فرمایا اریت لیلۃ القدر، مجھے قدر والی رات دکھائی گئی. ثم ایقظنی بعض اہلی، پھر میرے بعض گھر والوں نے مجھے جگایا. فنسیتها، میں اسے بھلا دیا گیا، مجھے وہ یاد نہیں رہی. فالتمسوها فی العشر الغوابر، فالتمسوها فی العشر الغوابر، تو 10 باقی رہنے والی راتوں کے اندر اسے تلاش کرو. فالتمسوها فی العشر الغوابر، غوابر یہ غابر کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بقا، یعنی باقی رہنے والی راتیں، یعنی جو راتیں ابھی باقی ہیں آئی نہیں ہیں ان راتوں کے اندر اسے تلاش کرو، یعنی آخری عشرے کے اندر. تو ان روایات سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے جس عشرے کی تعین فرمائی وہ آخری عشرہ ہے. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، جس کے تعلق سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے تلاش کرنے کے لیے اس میں اعتکاف کیا، پر آپ کو پتہ چلا
کہ یہ قدر والی رات ہے اور آپ نے اپنے اعتکاف کے سلسلے کو جاری کیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرہ ہی قدر والی رات کی جگہ ہے، نہ کہ اس سے پہلے کے اس سے پہلے کا عشرہ جو کہ درمیانی ہے یا پہلا عشرہ ہے۔ اور اس آخری عشرے میں کچھ راتوں کے تعلق سے روایات وارد ہوئی ہیں کہ ہو نہ ہو یہ قدر کی رات ہے۔ آخری عشرے میں کچھ راتوں کے تعلق سے روایات کے اندر اشارہ ملتا ہے کہ ہو نہ ہو قدر والی رات یہی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کو قدر کی رات نیند میں دکھائی گئی، اورو لیلۃ القدر فی المنام، قدر کی رات انہیں نیند میں دکھائی گئی، فی السبع الاواخر، آخری 7 راتوں میں، آخر کے 7 راتوں میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارا رؤیاکم قد تواطأت، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے خواب یہ ایک دوسرے کے خواب کے موافق ہیں، ایک دوسرے کے خواب کے سے ملتے جلتے ہیں۔ فی السبع الاواخر، کہ یہ لیلۃ القدر آخر کی 7 راتوں میں ہے۔ فمن کان متحریھا فلیتحرھا فی السبع الاواخر، جو شخص انہیں تلاش کرنا چاہے، انہیں ڈھونڈنا چاہے، انہیں پا لینا چاہے، اسے چاہیے کہ آخر کی 7 راتوں کے اندر اسے تلاش کرے۔ آخر کی 7 راتیں، تو یہ آخر کی 7 راتیں کون سی ہوں گی؟ 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29۔ اگر 29 کا مہینہ ہے تو 23 سے شروع ہو کر کے 29 تک یہ مراد ہوگا، اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو 24 سے، گنتی 24 سے شروع ہوگی، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، کیونکہ رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے، تو 30 کی رات پہلے آئے گی تو 29واں روزہ رکھیں گے۔ تو آخر کی 7 راتوں کا مطلب ہوا کہ اگر 29 کا مہینہ ہے تو 23 سے وہ گنتی شروع ہوگی اور 29 پہ ختم ہو جائے گی، یعنی ان راتوں میں ہمیں تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر کو، 23 سے 29 تک۔ اور اگر 30 کا مہینہ ہے تو اس کا معنی ہوگا کہ 24 سے ہمیں تلاش کرنی ہے 30 تک۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت کے علاوہ عبد الرحمن بن عسیلہ الصنابحی کہتے ہیں کہ مجھے بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن تھے، انہا فی السبع فی العشر الاواخر، آخری عشرے کے 7 راتوں کے اندر ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ آخر کی 7 راتوں کے اندر امید کی جاتی ہے کہ یہ آخری عشرہ پائے جائے، کیونکہ ان روایات کے اندر اس کی صراحت موجود ہے۔ اسی طریقے سے کچھ روایات اس طرف لے جاتے ہیں، کچھ روایات کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ طاق راتوں کے اندر ہے، آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر، فی الوتر من العشر الاواخر، فی الوتر من العشر الاواخر، آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اسے تلاش کرو۔ یہ روایت سے بخاری مسلم کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو لمبی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کے اندر
اعتکاف کیا، اسی کے اندر ہے. آپ نے فرمایا انہا فی العشر الاواخر، کہ آخری عشرے میں ہے، یعنی قدر والی رات. آپ کہتے ہیں فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف، اس لیے اس آخری عشرے میں جو شخص تم میں سے اعتکاف کرنا چاہے اسے چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر کے اعتکاف کرے. تو لوگوں نے آپ کے ساتھ اعتکاف کیا. آپ نے فرمایا وَإِنِّي أُرِيتُهَا لَيْلَةَ وِتْرٍ، مجھے یہ رات، قدر والی رات طاق راتوں میں دکھائی گئی ہے. مجھے یہ رات طاق راتوں کے اندر دکھائی گئی ہے. وَأَنِّي أَسْجُدُ صَبِيحَتَهَا فِي طِينٍ وَمَاءٍ، اور یہ کہ میں اس کی صبح میں مٹی اور پانی میں صبح سجدہ کر رہا ہوں. یعنی رات میں بارش ہوئی اور فجر کی نماز جب پڑھنے گئے تو ظاہر سی بات ہے اتنے پختے چھت تو نہیں تھے، بارش کی وجہ سے پانی کے قطرات وہ سرایت کرتے ہوئے نیچے زمین پر اثر انداز ہوئے، اور جب سجدے کرنے کے لیے سر زمین پر رکھے تو مٹی اور پانی پیشانی پر لگ گئے. صحابی کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاصبح من لیلۃ 21، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صبح ہوئی اس رات کے بعد، یہ کون سی رات تھی؟ 21، 21ویں رات تھی. آپ کو دکھایا گیا تھا کہ وہ طاق رات میں ہے، اور جو طاق رات میں لیلۃ القدر ہوگی اس کی صبح میں مٹی اور پانی میں کیا کروں گا؟ سجدہ کروں گا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس رات کی صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور پانی میں وہ کیا، سجدہ کیا، وہ 21ویں رات تھی. اور بخاری کے الفاظ میں ہے انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ مجھے قدر والی رات بتائی گئی، دکھائی گئی، پھر میں بھول بھی گیا، اس لیے تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، بخاری اور مسلم کی روایت. فالتمسوها فی العشر، یہ بخاری کے الفاظ ہیں، فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر، تم آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر اسے تلاش کرو. یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ آخری راتوں کے طاق راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے. اور اس سال حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقول طاق راتوں میں سے 21ویں رات میں شب قدر تھی. شب قدر 21ویں رات کو ہوئی، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر سال کی 21ویں رات میں ہو، طاق راتوں میں سے کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے. اب آئیے دیکھیں ایک اور روایت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنن نبی داؤد کے اندر، صحیح روایت ہے. عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں روایت ہے، اور اس کے بعد پھر سنن نبی داؤد کی بھی روایت عبداللہ ابن انیس کے آگے آ رہی ہے. وہ فرماتے ہیں اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها، مجھے قدر والی رات دکھائی گئی پھر میں بھلا دیا گیا. وارانی صبحها اسجد فی ماء وطین، وارانی، اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی صبح میں مٹی اور پانی میں سجدے کر رہا ہوں، یعنی فجر کی نماز میں. قال، راوی کہتے ہیں عبداللہ بن انیس فمطرنا لیلۃ 23، تو 23ویں رات کی صبح میں بارش ہوئی، 23ویں رات میں بارش ہوئی. فصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی. فانصرف، اور اس کے بعد جب آپ فارغ ہوئے، وَإِنَّ أَثَرَ الْمَاءِ عَلَى جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ، اور پانی کے آثار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک پر تھے. تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے کیا پتہ چلا؟ کیا پتہ چلا؟ 23ویں رات کو شب قدر تھی. 23ویں
اور اس سے پہلے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کیا پتہ چلا؟ 21ویں رات کو شب قدر تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ کبھی 21ویں رات کو ہو گئی اور کبھی 23ویں رات کو ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سال گزارے روزے کے، تو بعض راتوں میں، بعض سالوں میں 21ویں رات کو آپ نے شب قدر پایا، اور بعض سالوں میں آپ نے 23ویں رات کو شب قدر پایا۔ ہر ایک نے جو ذکر کیا وہ صحیح اور درست ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیہات میں ہوتا ہوں اور وہیں پر نماز پڑھتا ہوں، تو مجھے کسی ایسی رات کے بارے میں بتائیے کہ جس رات میں مسجد میں آؤں اور وہیں پر وہ رات مکمل میں گزاروں۔ آپ نے کہا کہ 23ویں رات کو آؤ۔ تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا، یہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کے بیٹے سے کہا، عبداللہ بن انیس کے بیٹے سے کہا کہ آپ کے ابو اس رات میں کیا کرتے تھے؟ تو کہتے ہیں کان یدخل المسجد، وہ مسجد میں آتے اذا صلی العصر، عصر کی نماز کے بعد، فلا یخرج منہ لحاجت حتی یصلی الصبح، وہ اپنے کسی بھی حاجت کو پوری کرنے کے لیے جاتے ہی نہیں یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھتے۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد وجد دابتہ علی باب المسجد، وہ اپنے سواری کو مسجد کے دروازے کے پاس پاتے، فجلس علیہا فلحق بوادیتہ، اور اس پر بیٹھ کر کے اپنے گاؤں چلے جاتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ 23ویں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بات کی تاکید کیا کہ تم 23ویں رات کو تلاش کرو۔ تو کوئی بعید نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گمان جو آپ نے اس سال ظاہر کیا وہ ویسے ہی نکلا جیسا کہ آپ نے گمان کیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے 23ویں رات کو اس کا اہتمام کیا اور پوری رات انہوں نے اس مسجد کے اندر گزاری۔ اس تعلق سے ایک اور روایت ہے جس میں 27ویں رات کے تعلق سے بیان ہے۔ 27ویں رات یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ چنانچہ زر بن حبیش سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے بھائی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من یقم الحول یصب لیلۃ القدر، سال بھر جو شخص تلاش کرے لیلۃ القدر کو وہ ضرور پالے گا، سال کی ساری راتوں میں۔ تو انہوں نے کہا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے رحمہ اللہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر، اراد اللہ یتکل الناس، ایسا کہہ کر کے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ لوگ کہیں اس پر بھروسہ نہ کر لیں اگر انہیں وہ رات بتا دی جائے جو قدر والی رات ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے اس طرح کی ایک عام بات ذکر فرما دی۔ اما انہ قد علم، کہتے ہیں حضرت ابی بن کعب، اما انہ، سنو وہ تو بخوبی جانتے ہیں، انہا فی رمضان، کہ وہ قدر والی رات رمضان میں ہے، بقیہ مہینوں میں نہیں، رمضان کے مہینے میں ہے، اور رمضان کے وانہا فی العشر الاواخر، اور رمضان کے آخری عشرے میں ہے، وانہا لیلۃ 27، اور یہ کہ وہ قدر والی رات 27ویں رات میں ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابی بن کعب عبداللہ بن مسعود کے حوالے سے، کہ انہیں بھی معلوم ہے یہ بات۔ ثم حلف لا یستثنی، پھر وہ قسم کھا کر کے کہنے لگے
اور وہ بھی بغیر انشاءاللہ کے، بغیر قسم باللہ کہہ رہے ہیں، قسم باللہ، انہا لیلۃ 27 کہ قدر والی رات یہ 27ویں رات ہے، انہا لیلۃ 27۔ جب اتنا سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تب ان کے شاگرد زر بن حبیش پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ بِأَيِّ شَيْءٍ تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو منذر، آپ اتنے یقین سے یہ بات کیوں کہہ سکتے ہیں، کیوں کر کہہ سکتے ہیں، کس بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں؟ بِأَيِّ شَيْءٍ، کس وجہ سے آپ اس قدر یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہی کے اندر لیلۃ القدر ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عالم دین کی زبان سے کوئی مسئلہ انسان سنے اور کچھ چیزیں اگر کھٹکے تو پوچھ لے، کچھ کھٹکے تو پوچھ لے، اگر ایسا اسے لگے کہ کہیں یہ بات انہوں نے اجتہاداً کہی ہے یا کسی دلیل کی بنیاد پر کہی ہے اور وہ ان سے دلیل طلب کر بیٹھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اگر وہ دلیل طلب کر بیٹھے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ دیکھیے کہ آخر کس بیس پر آپ اتنی یقین سے کہہ رہے ہیں کہ وہ 27ویں رات ہے؟ تو جواب میں کہتے ہیں بالعلامہ او بالآیہ التي اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انها تطلع يومئذ لا شعاع لها، وہ پہچان، وہ علامت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر ہونے کی ذکر فرمائی ہے، وہ اس رات میں پائی جاتی ہے۔ کون سی علامت؟ انہا تطلع یومئذ، کہ سورج اس دن نکلے گا، لا شعاع لہا، اس سورج کا شعاع نہیں ہوگا، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوگی، یعنی سمپل ہوگا، ہر کوئی اسے دیکھ سکے گا۔ تو کہا اس سے یہ پتہ چلتا ہے، اس علامت سے، کہ وہ 27ویں کی رات ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ ابو داؤد کی روایت میں ہے، یا ابا المنذر انا علمت ذلک، اے ابو منذر، آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی کہ وہ 27ویں کی رات ہے؟ قال، جواب میں کہتے ہیں بالآیۃ التی اخبرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نشانی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ آپ نے فرمایا تصبح الشمس صبیحۃ تلک اللیلہ مثل الطست لیس لها شعاع حتی ترتفع، کہ سورج اس رات کی صبح میں نکلے گی، یعنی قدر والی رات کی صبح میں سورج طلوع ہوگا، مثل الطست، طست کے معنی تشتری، پلیٹ، تھال، ہاں، تھال کی طرح سے یہ اس کی صبح میں سورج نکلے گی، لیس لہا شعاع، اس کی روشنی نہیں ہوگی، روشنی یعنی شعاع نہیں ہوگی، حتی ترتفع، یہاں تک کہ وہ اوپر چلی جائے، اٹھ جائے۔ لیس لہا شعاع کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہوتا ہے روشنی، ایک ہوتا ہے روشنی میں چمک، کرن، چمک، دھار کی طرح سے، جیسے کپڑے ہوتے ہیں، ایک تو سمپل کپڑے ہیں، دوسرے بیچ بیچ میں دھار ہوتے ہیں، بیچ بیچ میں دھاگے کی طرح سے دھار ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جب سورج کی طرف نگاہ اٹھائیں تو سورج چمکتے ہوئے نکلتی ہے، اور نگاہ میں وہ پورے طور پر آتی ہی نہیں ہے، یعنی بھرپور نگاہ سے آدمی اس کو دیکھ ہی نہیں پاتا۔ وجہ کیونکہ اس کی کچھ دھاریں ایسی نکلتی ہیں جو آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہیں۔ تو کہا یہ جو آنکھوں کو خیرہ کرنے والی دھار ہے، یہ دھار اس دن نہیں رہے گی، آپ آرام سے اس پورے سورج کو بھرپور آنکھ کے ذریعے سے دیکھ سکو گے۔ جیسا آپ کسی عام چیز کو دیکھتے ہیں، ویسے سورج کو بھی آپ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے التی لا شعاع لہا۔
اور تست کا مطلب ہے، تست کا مطلب ہے تھال، جسے شیخ نے کہا، یا اس کو سمجھنے کے لیے آپ تشتری بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جیسے کہ یہ تھال کی اپنی گولائی ہے، یہ چاروں طرف سے مدور گولا ہے، ایسے سورج بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کا کچھ حصہ سائڈ سے اچھے سے دیکھ سکیں گے. آپ اس کو مدور شکل میں چاروں طرف صحیح طور سے، جیسے کہ اس چیز کو مکمل طور سے دیکھتے ہیں، ویسے آپ دیکھیں گے. مثل التست، کہ جیسے یہ تشتری یا یہ تھال جیسے کہ گولائی میں ہے، ایسے سورج بھی مکمل اس شکل میں آپ نکلتا ہوا دیکھیں گے. اس میں کسی طرح کا کوئی رکاوٹ والی چیز نہیں ہوگی کہ آپ اس کے کسی بھی حصے کو نہ دیکھ سکیں، مکمل آپ دیکھ سکیں گے. تو کہتے ہیں اس نشانی کی وجہ سے ہم نے کیا سمجھا کہ وہ اسی رات میں ہے. ترمذی کے الفاظ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ جس رات میں یہ لیلۃ القدر ہو گئی، اس کی صبح میں سورج نکلے گا، لیس لہا شعاع، اس کے شعاع نہیں ہوگا. فعددنا وحفظنا، تو ہم نے گنتی کر کے اس رات کو دیکھا، گنتی کر کے. آخر یہ ہے کون سی رات جس کی صبح میں یہ سب ہو رہا ہے؟ تو گنتی کر کے ہم نے دیکھا تو 27ویں کی رات تھی. فعددنا، تو ہم نے گنتی کر کے پتہ لگایا کہ یہ کون سی رات تھی جس کی صبح میں یہ علامت نظر آ رہی ہے. وہ حافظنا، پھر ہم نے اچھی طریقے سے اس کو ضبط کر لیا کہ ہو نہ ہو بس 27ویں کی رات میں شب قدر ہوگی. تو اس سے ایک بات تو کنفرم ہو گیا، کیا؟ کہ 27ویں رات کو اس سال رمضان مبارک کی 27ویں رات کو شب قدر تھی، جس رات کے تعلق سے ان حضرات صحابہ نے یہ خبر دی. اور وہ علامت اور پہچان انہیں ملی جس علامت اور پہچان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا کہ اس کی صبح میں سورج اس طور پر نکلے گا. تو یہ یقینی ہے، یہ خبر یقینی ہے کہ اس سال کی صبح یہ علامتیں پائی گئیں، صحابہ کرام نے دیکھا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ جو رات ابھی گزری ہے یہ شب قدر تھی، قدر والی رات تھی، اور اس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں. پر اس علامت کو دیکھنے کے بعد یہ کہنا کہ ہر سال وہ 27ویں ہی کو ہوگی، یہ صحیح اور درست نہیں ہے. یہ کہنا اس دلیل کی بنیاد پر، جو دلیل یہاں ذکر کی گئی، کیونکہ یہ علامت اس سال دیکھی گئی. اگر ہر سال یہ علامت دیکھی جاتی ہے، موجود ہے، تو جس رات کی صبح میں یہ علامت دیکھی جائے گی، اس رات کے تعلق سے ہم کہہ سکیں گے کہ وہ کون سی رات تھی؟ کہ وہ شب قدر تھی، وہ قدر والی رات تھی. اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال وہ 27ویں ہی ہوگی؟ ابھی پچھلی جو روایتیں گزری ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 23ویں رات گزری، اور یہ یقینی طور پر کہ وہ شب قدر تھی، جس کی صبح میں آپ نے نماز پڑھی اور ناک اور پیشانی کے اوپر مٹی اور پانی آپ کے لگا. اور 21ویں کے تعلق سے بھی ایسی ہی روایت گزر چکی ہے، تو جس کے بارے میں ذرہ برابر شک اور شبہ کیا ہی نہیں جا سکتا کہ 21ویں اور 23 کو ان سالوں کے اندر شب قدر ہو چکی تھی. تو ہم یہ کیسے کہیں گے کہ 27ویں رات ہی شب قدر ہے تمام راتوں میں، تمام سالوں میں؟ ہاں، اس سال کے بارے میں یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسا کہ ابی بن کعب نے نقل کیا، ان دونوں نے یقین کے ساتھ کہا کہ وہ 27ویں رات تھی.
ایک روایت تو یہ ہوئی، اور یہ دلیل اس بات کی طرف لے جاتی ہے کہ یہ اس سال تھی پر ہر سال ضروری نہیں ہے۔ ایک روایت اور ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں التمسوا فی 24، التمسوا فی 24، شب قدر آپ 24ویں رات کو تلاش کریں۔ شب قدر کب تلاش کریں؟ 24ویں رات کو۔ اب بتائیے، اس روایت کے اندر 24ویں رات کے تعلق سے یہ صراحت آئی ہوئی ہے کہ شب قدر اگر تلاشنی ہے تو 24ویں رات کو تلاش کریں۔ اس سے یہ بھی ایک بات معلوم ہوئی کہ صرف وطر یعنی طاق راتوں ہی کے اندر نہیں، جفت راتوں کے اندر بھی یہ شب قدر پائی جا سکتی ہے، آخری عشرے کی۔ اسے بخاری کی روایت، اس سے پتہ چلتا ہے 24ویں رات کو تلاش کرو سے کیا معلوم ہوا؟ یعنی جفت رات، جفت رات۔ اور اس سے پہلے جو روایت حضرت عبادہ ابن صامت کی گزری ہے، تاسعہ اور سابعہ والی روایت، تو اسے تلاش کرو فالتمسوها فی التاسعۃ والسابعۃ والخامسہ، کہ 9ویں رات، 7ویں رات اور 5ویں رات کے اندر اسے تلاش کرو۔ اور میں نے ذکر کیا کہ 9ویں رات سے مراد یعنی 8 دن گزر چکے ہیں، 8 دن گزر چکے ہیں آخری عشرے کے، 9ویں رات کے اندر تلاش کرو، یعنی 29ویں رات اور 27ویں رات اور 25ویں رات۔ لیکن اگر یہ نہ مراد لے کر کے گزری ہوئی 9 راتوں کے بجائے اگر آنے والی 9 راتوں کو اگر مراد لیا جائے اس روایت سے فالتمسوها فی التاسعہ، فی التاسعہ طبقہ، مزاد کے بجائے طبقہ، کہ اسے تلاش کرو ان راتوں میں جو اس روایت کے اندر موجود ہیں، یعنی 9 راتیں ابھی اس کی باقی ہیں، اس رات کے اندر تلاش کرو۔ 7 راتیں ابھی باقی ہیں، اس میں تلاش کرو۔ 5 راتیں اس کی باقی ہیں، تلاش کرو۔ تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی آخر سے آپ جوڑتے آئیں، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں بس آپ سمجھ لیجئے کہ وہیں سے ہم کو تلاش کرنی ہے آخر سے، یعنی 29ویں رات، 28ویں رات، 27ویں رات، 26ویں رات، 25ویں رات، 23ویں رات، 22ویں رات، 21ویں رات اور 20ویں رات۔ اور 29 سے پہلے اگر آپ 30 لیتے ہیں تو 21ویں رات سے شروع ہوگا، یعنی 21ویں رات، 21ویں رات، پھر 23ویں رات اور پھر 25ویں رات، تاسعہ والسابعہ والخامسہ۔ یہ تو اس شکل میں ہے جب یہ پورا ہو رہا ہو۔ اسی لیے جب پوچھا گیا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ مت تاسعہ والسابعہ والخامسہ، یہ تاسعہ، سابعہ، خامسہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں، خود اس کی وضاحت کرتے ہیں، اذا مضت 21، جب 21 دن گزر جائیں یا 21 راتیں گزر جائیں، فالتی تلیہا 22 وہی التاسعہ، تو 22ویں رات یہ 9ویں رات ہے۔ فَإِذَا مَضَتْ 23، اور جب 23 راتیں گزر جائیں رمضان کے، فَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، تو اس دن کے گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 7ویں رات کہلائے گی۔ تو 23 کے بعد 24ویں رات آتی ہے۔ فَإِذَا مَضَى 25، اور جب 25 دن گزر جائیں، فَالَّتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ، تو خامسہ اس کے بعد آتی ہے، یعنی 26ویں رات۔ یہ کون کہتے ہیں؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی تفسیر میں صحیح مسلم میں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف طاق راتوں کے تعلق سے یہ کہنا کہ صرف طاق راتوں کے اندر ہے، یا صرف 27 کو ہے، یا صرف 25 کو ہے، 23 کو، 21 کو ہے، روایتیں اس بات کی طرف بھی لے جاتی ہیں کہ طاق راتوں کے علاوہ جفت جو راتیں ہیں
اس کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اب دیکھیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ ترمذی میں ہے، کہتے ہیں لیلۃ القدر کا تذکرہ ہوا ان کے سامنے تو کہنے لگے ما انا ملتمسها لشیء سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی العشر الاواخر، میں اسے تلاش کرنے والا نہیں ہوں مگر صرف ان دنوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے۔ کیا سنا؟ فإنی سمعته یقول، میں نے آپ سے کہتے ہوئے سنا التمسوها فی 9 یبقین، التمسوها فی 9 یبقین، اسے تلاش کرو 9 راتیں جب رہ جائیں، 9 راتیں جب باقی رہ جائیں، او فی 7 یبقین، یا 7 راتیں جب باقی رہ جائیں، او فی 5 یبقین، یا 5 راتیں باقی رہ جائیں، او 3 یا 3 راتیں باقی رہ جائیں، او آخر لیلۃ، یا آخری رات رہ جائے۔ تو فی 9 یبقین سے مراد کیا ہے؟ 22ویں رات، اور 7 یبقین سے مراد 24ویں رات، اور 5 یبقین سے مراد 26ویں رات، اور 3 سے مراد 28ویں رات، اور آخر لیلہ سے مراد 29ویں رات۔ اور اگر 30 پر محمول کیا جائے تو اس اعتبار سے 21ویں رات سے شروع ہو جائے، 22 کے بجائے 21ویں رات سے شروع ہو جائے گا۔ تو گویا کہ 29 اور 30 کے اعتبار سے اگر چاند 29 کا ہوتا ہے تو راتیں اسی اعتبار سے کم اور زیادہ ہو جائیں گی، اور اگر 30 کا ہوتا ہے تو الگ ہو جائیں گی۔ تو یہ جو ان روایات کے اندر کہا گیا ہے کہ اتنی راتیں رہ جائیں یا اتنی راتیں گزر جائیں، اگر 29 اور 30 کے فرق کے ساتھ میں اگر دیکھیں گے تو کبھی طاق میں آئے گا اور کبھی جفت میں آئے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخری عشرے کی ساری راتوں کے اندر انہیں تلاش کیا جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی العشر الاواخر، شب قدر یا آخری عشرے کے اندر ہے، ہی فی 9 یمضین، یہ 9 راتیں جب رہ جائیں، جب گزر جائیں، 9 راتیں جب گزر جائیں، او فی 7 یبقین، یا 7 راتیں جب باقی رہ جائیں تو لیلۃ القدر اس کے اندر ہوتی ہے۔ 7 راتیں باقی رہ جائیں، 9 راتیں گزر جائیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ اسے رمضان کے آخری عشرے کے اندر تلاش کرو، لیلۃ القدر فی 9 تبقا، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، فی 7 تبقا، 7 راتیں باقی رہ جائیں، فی 5 تبقا، جب 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ طاق راتوں کے ساتھ ساتھ جفت راتوں کے حوالے سے بھی روایتوں میں اشارے موجود ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے اس بات پر اجماع کیا ہے، جیسا کہ امام نووی ذکر فرماتے ہیں وَأَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُّ بِهِ عَلَى وُجُودِهَا وَدَوَامِهَا إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ قال القاضي واختلفوا في محلها فقال جماعة هي متنقلة في سنة في ليلة وفي سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذا وبهذا يجمع بين الأحاديث۔ کہتے ہیں اس بات پر تو اجماع ہے کہ یہ ہر سال لیلۃ القدر یہ رہتا ہے، لیکن یہ کن راتوں میں رہتا ہے؟ تو علماء کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ ہر سال یہ کسی ایک رات کے اندر متعین طور پر نہیں رہتا، بلکہ یہ رات منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو کسی سال میں کسی رات میں، اور کسی اور سال میں کسی اور رات کے اندر، اور اس طور پر تمام احادیث کے درمیان اتفاق کی شکل سامنے آ جاتی ہے۔ تو ان کے درمیان کوئی تعارض نہیں، کیونکہ ہر ایک نے الگ الگ وقت ذکر فرمایا ہے۔ ابھی آخری بات ہے جو میں ذکر کر رہا ہوں، اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔
اس سے معلوم ہوا کہ بلکہ حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر 40 سے زائد اقوال لیلۃ القدر کی تعین کے تعلق سے ذکر کیے ہیں، اور پھر آخر میں وہ کہتے ہیں وَأَرْجَحُهَا كُلِّهَا أَنَّهَا فِي وِتْرٍ مِّنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، ان سب میں راجح ترین قول یہ ہے کہ آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر ہے، وَأَنَّهَا تَنْتَقِلُ، اور یہ کہ وہ منتقل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ اس باب میں ذکر کردہ احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ وَأَرْجَاهَا أَوْتَارُ الْعَشْرِ، اور میں زیادہ امید جو اس آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں اس میں پائے جانا زیادہ ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طاق راتوں کے علاوہ کے اندر بھی امکان ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم ان تمام راتوں کے اندر جو کہ آخری عشرہ ہے اس قدر والی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور وہ علامتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے حوالے سے ذکر کی ہیں، یہ صرف اطمینان اور تسلی کے لیے ہے کہ انسان ان علامات میں سے کوئی علامت اگر دیکھتا ہے تو اسے عاجل و بشر المؤمن کے تحت، کہ دنیا ہی میں اللہ رب العالمین نے خوشخبری کی ایک چیز اسے عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر کے اور کچھ نہیں، کیونکہ اکثر علامتوں کا تعلق رات کے گزر جانے کے بعد ہے۔ ہاں، کچھ علامتوں میں اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ رات بڑی سہانی رات ہوگی، کھلی ہوئی رات ہوگی، نہ تو بہت گرم ہوگی اور نہ بہت ٹھنڈی ہوگی، چاند جو ہوگا اس کے ستارے بہت زیادہ روشن ہوں گے، اور اس رات میں شیاطین کا صبح تک یعنی فجر تک نکلنا نہیں ہوگا، بلکہ فرشتوں کی کثرت اس رات میں اتنی زیادہ ہوگی کہ روئے زمین کے کنکریوں کے دانے سے بھی زیادہ ان کی تعداد ہوگی۔ یہ سب صحیح احادیث کے اندر اس کا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ أَكْثَرُ مِنْ عَدَدِ الْحَصَىٰ، اس رات فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی جیسے کہ انسان کے درمیان کنکریوں کی تعداد ہے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی، بلکہ اس رات میں کوئی ستارہ بھی نہیں توڑا جائے گا کہ جس سے شیاطین کو مار گرایا جاتا ہے، بلکہ وہ رات لیلۃ البدر کی طرح سے کافی روشن رات ہوگی، اور آدھا جو چاند کا آدھا حصہ ہے وہ روشن ہوگا، نہ کہ اس کا پورا حصہ۔ اس لیے اس رات میں جس کی یہ علامتیں ذکر کی گئی ہیں اور جس کی صبح میں سورج کے تعلق سے باتیں کچھ دیر پہلے ذکر کی گئی ہیں، اگر کسی انسان کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ عاجل و بشر المؤمن کے تحت ہے۔ اس رات کو جو کسی انسان کو ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرے، عافیت کی دعا کرے، اور ہر طرح کی خیر و بھلائی کے لیے وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرے، کیونکہ وہ قبولیت والی رات ہے۔ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس رات میں قبول فرماتے ہیں، اور خاص طور سے وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ ہم کہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، عفو معاف کرنے والا ہے، کریم تو کرم والا ہے، فضل والا ہے، احسان والا ہے، اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ تو معافی بھی مانگے اور عافیت بھی مانگے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معافی اور عافیت
اللہ رب العالمین سے بکثرت مانگتے تھے. آپ کہتے تھے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی عظیم ترین چیزوں میں سے عافیت کو آپ قرار دیتے تھے. اس لیے بندے کو چاہیے کہ اس قبولیت والی رات کے اندر اور اس عظیم اور شرف والی رات کے اندر وہ اپنی زندگی کے اہم ترین چیزوں کو اپنے گھر اور خاندان، اپنے بستی اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے وہ دعائیں کرے، اللہ رب العالمین سے خیر طلب کرے اور وہ چیزیں طلب کرے، وہ چیزیں مانگے جو سارے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ اور سبب ہو. اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ خیر کی توفیق عنایت فرمائے.